اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضور کی کامل محبت عطا فرمائے۔ اس مبارک ماں پر صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزی، آستہ ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین۔ آپ کے دولت قدے میں دولت دارین ہے، آپ کے دولت قدے میں دولت دارین ہے، اس زمین پر پھر نہ کیوں قربان ہو عرش بری۔ کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین۔ آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، میں کہو سسرال اعلی آپ خود ہیں بہترین۔ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین۔ دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین۔ ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر، اور سلام خادمانہ بھی کرے روح الامین۔ آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث، دیکھ کر حیران ہیں سارے صحابہ تابعین۔ ناز برداری تمہاری کیوں نہ فرماوے خدا، نازنین حق نبی ہیں تم نبی کی نازنین۔ آیہ تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان، ہے یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین۔ سالک خستہ تمہارا گوہ نالائق مگر، ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم عرس ہے، یوم وصال ہے، تو آج خصوصیت کے ساتھ میں حضور آپ کے مناقب کا ذکر، اور پھر ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا سورہ مزمل کا اور اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اور خاص طور پر آپ کو جن جن بزرگوں سے اس کی اجازت ہوئی اس کے متعلق آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی، جس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت میں داخل کریں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ واحد ام المومنین ہیں کہ جن کے بستر پہ وحی آ جاتی ہے، اللہ اور آپ کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے بھائی، آپ کے والد، آپ کے دادا سب صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اسلام پر آپ کا بڑا ایک احسان ہے کہ آپ محدثہ بھی ہیں، سبحان اور آپ کی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے جو حالات ہیں وہ آپ سے ہی ملے زیادہ تر، اور آپ نے ہر معاملے پہ وہ تشریح فرمائی ہے کہ جو سمجھ لیں محدثین کی ایک سرمایہ ہے، ایک اساس بن گئی۔ جیسے کہ معراج النبی پہ جو کچھ آپ نے فرمایا، اس طریقے سے آپ بے حد صاحب شعور تھیں، سبحان اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجوں میں سب سے زیادہ نور نظر تھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سے پوچھا کہ مردوں میں آپ کسے زیادہ پسند فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ عائشہ کے باپ کو۔ سبحان اللہ۔
تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیت فرمائی. پھر جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عصمت بیان فرما دی اور قیامت تک کا ایسا ایک قانون دے دیا کہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا پاک صاف ہے تو اس کی بیوی کیسی ہوگی. آپ کے بڑے فضائل ہیں حضرت بی بی عائشہ کے. بات یہ ہے کہ اللہ تو ہماری جو خواتین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کی شکل میں ایک تحفہ دیا ہے. ہماری اگر خواتین آپ کی سیرت کو اپنا لیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر جنت بن جائیں گے. اور دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے اس کا، مگر آخرت کے لیے آپ کا راستہ نجات کا ہے کہ اگر کوئی آپ کی سیرت پہ عمل کرتی ہیں خواتین تو ان کے لیے آخرت میں نجات ہے. میں سمجھتا ہوں خواتین کہتی ہیں کہ ہم کون سا چلہ کر لیں، کون سا ذکر کر لیں، کون سی عبادت کر لیں، وہ کچھ نہ کریں، حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پہ عمل کر لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلہ کرنے والوں سے، پڑھائیاں کرنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے زیادہ معتبر ہو جائیں گے، سبحان اللہ. کیونکہ آپ کی سیرت پاک ایسی ہے. تو یہ فضائل تھے آپ کے، اور بے شمار فضائل ہیں. کیا بیان کریں گے ہم کہ آپ کا ہی حجرہ مبارک ہے یہ، جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سبحان اللہ. آپ کے حجرے کو. تو بڑی فضیلت ہے آپ کی اس معاملے میں. کیا کوئی فضیلت آپ کی بیان کر سکتا ہے؟ یہ روحانی طور پر جو خواتین ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیں تو وہ کس طرح جوڑ سکتی؟ دیکھیں، اصل میں سب سے پہلی بات یہ تعلق جوڑنے کا جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے ہم محبت کریں یا جس سے ہم تعلق جوڑنا چاہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اعمال پر عمل کریں، سبحان اللہ. اس کے طریقے کو اپنائیں. تو جب ہم اس کے طریقے کو اپناتے ہیں تو یہ ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے عملاً. سبحان. اور جب ہم عملاً محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار دو طریقوں سے ہے، ایک لساناً قولاً اور ایک عملاً. سبحان. تو جب قولاً ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو بس زبان تک ہی رہتی ہے، لیکن جب ہم عملاً بات کرتے ہیں اور عملاً عمل کرنا شروع کرتے ہیں ان کے طریقے پہ تو پھر ایک قلبی محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان. اور پھر اٹھتے بیٹھتے ہر عمل میں ہماری تصور انہی کا رہتا ہے، بندہ رہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کرا تھا، انہوں نے ایسا کرا تھا، میں ایسا کروں، میں ایسا کروں. تو ایک قلبی اور ایک روحی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب قلبی محبت پیدا ہوتی ہے تو فیض اپنے آپ جاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم صرف قولاً کسی چیز کو کرتے رہیں، صرف بولتے رہیں زبانی، اور عملاً کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو تو وہ تو اللہ وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتا. تو بات یہی ہے کہ ہمیں اگر ہماری خواتین کو ان سے فیض لینا ہے تو ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کو پڑھیں، ان کی سیرت پہ عمل کریں. جو خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ سنیں ان کی سیرت کو کسی سے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کیسے رہتی تھیں، کیسے زندگی گزارتی تھیں. سب سامنے آ جائے گا. اور بالکل خواتین جب اس پہ عمل کریں گی تو میں سمجھتا ہوں سارے چلے، ساری پڑھائی، سارے ذکر سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اسی میں ان کے لیے اتنی برکت ڈال دے گا اور اسی میں ہی ان کے لیے اتنی روحانیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ تو حصے دار ہو جائیں گے اس روحانیت کی. یہ بات ہے بس. صحیح. اچھا میاں، سورہ مزمل کے حوالے سے ہم کل کے پروگرام میں کافی گفتگو ہوئی. آپ کو سب سے پہلے کن بزرگ سے اس کی اجازت ملی تھی سورہ مزمل کی؟ سورہ مزمل کی اجازت مجھے سب سے پہلے جو ملی تھی وہ حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ملی تھی.
آپ کی خاص اوراد میں سے تھی یہ۔ ہمارے پیر بھائی وغیرہ کہتے تھے، کیونکہ میاں صاحب نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میاں صاحب کے اوراد میں روزانہ 360 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا بھی تھا، تو آپ بہت پڑھتے تھے اس کو، اور ہمارے کچھ پیر بھائی اس کے عامل بھی تھے۔ تو میاں صاحب سے مجھے اس کی سب سے پہلے اجازت ملی، اور پہلا چلہ میں نے میاں صاحب کی نگرانی میں اس کا کیا۔ میاں صاحب نے سب سے پہلا چلہ مجھے سورہ فاتحہ کا کرایا تھا۔ سبحان میں نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کیا تھا، پھر اخلاص کی تھی، پھر مزمل شریف کی تھی۔ تو مزمل شریف کا میاں صاحب نے بھی خواجہ منظور حسین نے چلہ کرایا، اور پھر عثمان علی شاہ صاحب نے بھی اس کی اجازت دی میاں صاحب نے، ان کے کہنے پہ بھی اس کا چلہ کیا میں نے۔ میاں صاحب تو فرماتے تھے اس کو 1.25 مرتبہ پڑھو، اور ایک عرصے تک پڑھا، سبحان تو وہ اس کو کیا۔ بس وہ فرماتے تھے کہ جگہ اور مصلی تبدیل نہ کرنا، تو اللہ نے توفیق دی کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مصلی پر اس کا عمل کیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک مصلی جگہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ اصل میں جب ہم کسی بھی چیز کا ذکر کرتے ہیں اور جس جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں یا جس چیز پر بیٹھ کے کرتے ہیں، اس میں بھی اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ کوشش کرو تمہاری زندگی میں ایک مصلی رہے۔ اللہ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، تو وہ تو کہتے تھے کہ جو مصلی اگر تمہارا گل جائے یا پھٹ جائے، اس کو دوسرے مصلی پہ جوڑ دو، اللہ لیکن اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اس میں بھی روحانیت ہوتی ہے۔ سبحان روحانیت تمہارے مصلی سے بھی مانوس ہو جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بات دیکھی کہ مصلی کی، ہمارے پیر بھائی تھے، انہوں نے ایک ہی مصلی پہ بیٹھ کے تقریباً 5 لاکھ مرتبہ سورہ مزمل پڑھی ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان تو ان کے مصلی پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ ایک بار ان کے بیٹے نے جلدی جلدی میں جانماز بچھا لی ان کی، وہ طے کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں میاں صاحب فرماتے تھے کہ تسبیح کو بھی کھلی مت رکھو، اس کا بھی کور بناؤ، ایک اس میں رکھا کرو، اچھا اس کو کھلا مت رکھا کرو تسبیح کو، یا ٹانگ دی یا رکھ دی کھلی، بولے ایسا نہیں کرو، اس کو بھی رکھو سنبھال کے، پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے بچھا لی، اور بچھا کے جیسے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، نے اللہ اکبر کی نیت باندھی، تو وہ نماز پڑھنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ارے 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 لو انڈیا کے جہاز آ گئے، اللہ دیکھو دیکھو بم پھینک رہے ہیں۔ اللہ وہ عجیب عجیب وہ چلانے چیخنے لگا، بچاؤ، ارے یہ دیکھو بم پھینک گئے اس پہ، اللہ اور وہ بھاگا اٹھ کے اس پہ سے کھڑا ہوا، بھاگا دوڑا، کیا ہوا؟ کہہ رہے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، بچے کہاں گئے میرے؟ جوان لڑکا تھا، شادی شدہ، بال بچے دار۔ اور وہ ان کی ماں پریشان ہو گئی کہ ہوا کیا ہے اس کو، وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے، اب نہیں چھوڑیں گے، اب تو مار دیں گے سب کو، اب تو انڈیا والے آ گئے، فوج آ گئی انڈیا کی۔ تو وہ کہنے لگے بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے؟ تو وہ باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ گھر پہ آئے تو گھر میں ایک مجمع لگا ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بیٹا، اور پھر پانی دم کر کے اس کو پلا کے طبیعت سیٹ ہوئی۔ کہنے لگے آج کے بعد میرے مصلی کو ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تو ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اس میں، اس لیے منع فرماتے تھے۔
اسی طرح بعض بزرگوں کے حجروں میں جانے کے حوالے سے پابندیاں ہوتی پابندی لگائی جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے پابندی، اس لیے کہ وہاں پر روحانیت کا وہ ہوتا ہے بہت مسکن، اور وہ برداشت نہیں کرتا عام آدمی اس کو. تو اس طریقے سے یہ جو ہے مصلی کی پابندی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں تسبیح بھی ایک رکھو، مصلی بھی ایک رکھو، اور میاں صاحب فرماتے تھے تسبیح پتھر کی رکھو یا لکڑی کی رکھو. یہ جو ہم پلاسٹک وغیرہ کی تسبیح لے لیتے ہیں نا، وہ کہتے تھے یہ نہیں لو کبھی بھی، یا تو پتھر کی رکھو اپنے پاس یا لکڑی کی رکھو اپنے پاس. تو پہلے وہ لکڑی کی صندل کی تسبیح آتی تھی بہت، اس پہ خوشبو لگا کے اس کو رکھتے تھے، تو وہ وہی ہوتی تھی تسبیح، اس پہ دم پڑھتے تھے اس پہ. تو تسبیح کی بھی بات یہ ہے کہ تسبیح بھی کھلی رکھنی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نہ لٹکاؤ نہ کھلی رکھو، یا تو اپنے گلے میں تسبیح کو رکھو یا پھر اس کو کسی غلاف وغیرہ میں رکھو، اور تسبیح ایسی جگہ رکھو کہ اگر کوئی اس پہ سے گزرے تو اس پہ سایہ اس کا نہ پڑے اس پہ، کیونکہ گھر میں پاک ناپاکی ہوتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے اس پہ. بہت سارے قاعدے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ یہ بھی ہے کہ تسبیح چلانا کیسے ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ تسبیح کو اپنی طرف ڈالنا ہے دانے کو، یا دانے کو آگے ڈالنا ہے. تو یہ بھی ایک قانون ہے تسبیح کا کہ اگر ہم کوئی دعوت دے رہے ہیں، کوئی عمل پڑھ رہے ہیں، یا کوئی تسخیر کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ہم تسبیح کے دانے کو اپنی طرف ڈالیں گے. لیکن جب ہم کوئی اعمال شر میں سے کوئی کام ایسا کرنا ہے ہم نے، تو تسبیح کو آگے پھینکیں گے دانے کو. اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں تسبیح کو پکڑو اور تسبیح کو ایسے ہلکا سا گھما کے اپنی طرف لاؤ، یعنی کہ سیدھی طرف گھماؤ، دانے کو اپنی طرف لاؤ اعمال خیر کے لیے، اور اعمال شر کے لیے الٹی طرف گھماؤ اور آگے پھینک دو. تو ابھی اکثر لوگ تو تسبیح کا قانون بھی نہیں جانتے، اور پھر جب نئی تسبیح لی جاتی ہے تو وہ کہتے تھے پہلے تو تسبیح کو جاری کرو، کھولو اس تسبیح کو. پہلے تو جاری کرنا کیسے ہوتا ہے؟ سورہ اعلیٰ سے. سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ. ہاں اعلیٰ. اس کی آیتوں کو، پہلی اس کی آیت کو جو ہے وہ اس تسبیح پر فرماتے تھے 101 بار پڑھو، تاکہ تسبیح تمہاری جاری ہو. اور اس پہ لا کے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دھو، اور دھونے کے بعد پھر اس کو خشک کر کے اس پہ عطر لگاؤ، اور عطر لگا کے یہ سورہ اعلیٰ پڑھو، اس کی پہلی آیت اس کے ساتھ اس پہ. اور پھر اس کے بعد جب وہ پڑھ چکو تو پھر اس کے بعد استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اور پھر یہ تسبیح تمہاری کام کی ہے. اب اس کو کام میں لو، اور اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دو. تو یہ تسبیح کا اور مصلی کا بھی ایک قانون ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب بھی جو تسبیح ہاتھ لگی اسی پہ پڑھ لیا بیٹھ کے. اچھا کاؤنٹر جو ہے، ہم کاؤنٹر پہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کاؤنٹر پہ، جبکہ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ نہیں ہوتا عمل تسبیح پہ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. منع فرماتے تھے کاؤنٹر. اس زمانے میں خیر کاؤنٹر تھے بھی نہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تسبیح کے علاوہ عمل کاؤنٹ نہیں کرو کسی بھی چیز پر. اچھا ہاں، اب ایسا ہوتا تھا ہمارے پاس کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس 100 دانے کی تسبیح ہے، وہ 99 دانے کی تسبیح ہوتی تھی، اور ایک ایک دانہ اس میں وہ ہوتا ہے محرابی. تو وہ میاں صاحب فرماتے تھے کہ بادام چھلکے والا نہیں ہوتا، یہ لا کے رکھو اپنے پاس. اگر مثال کے طور پر تمہارے پاس تمہیں 10 تسبیحیں پڑھنی ہیں اور تم یاد نہیں رکھ سکتے تسبیح کتنی پڑھ لی ہے، تو ایک ایک بادام ایک طرف کرتے رہو. میں نے کہا پتھر یا کنکر کہنے کے نہیں، جب تم حجرے سے باہر ہو، اگر جنگل میں ہو، میدان میں ہو، تو وہاں تم پتھروں کا کر سکتے ہو، لیکن جب اپنے حجرے میں ہو تو بادام سے کرو. تو یہ قانون ہے کچھ.
جس کو ہم نے سمجھتے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو روحانیت ہے یا جو ہماری علمی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے روحانیت، کیونکہ ہم اس قانون کے تحت نہیں چلتے اس کو لے کے۔ سورہ مزمل شریف کے بارے میں بھی وہ یہ فرماتے تھے کہ سورہ مزمل کو تسبیح پہ کاؤنٹ کرو، اور ایک تسبیح تھی میاں صاحب کی جس کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اور وہ میرے خیال شاید عقیق کی تھی، سرخ عقیق تھا وہ، اور اچھا بڑا دانے کی تسبیح تھی وہ، بہت بھاری تسبیح، بھاری تھی وہ، تو وہ اس کے علاوہ آپ کسی بھی نہیں ذکر کرتے تھے۔ یہ ہے۔ اب سورہ مزمل کے جو فوائد ہیں اور قواعد اور ضوابط ہیں میاں صاحب نے بہت فرمائے، اور قریباً میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی جو اس میں ہیں یادداشت میں اب رہ گئے 1000 سے زیادہ تھے، لیکن اب تقریباً 400-500 تو ہے ابھی بھی ذہن میں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اس سورہ مزمل شریف کو صحیح طریقے سے کر لے گا، اسے کسی دوسرے عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہ اس کے لیے کافی ہے بس۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں بہت تعریف فرماتے ہیں اس کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ مزمل کی دعوت نہیں دے سکتا وہ اپنے مقصود کو نہیں پہنچتا، اور خاص طور پہ سروری قادری خاندان میں تو سورہ مزمل مسٹ ہے۔ 2 چیزیں ان کے ہاں سب سے اہم درجہ رکھتی ہیں، ایک تصور اسم ذات اور ایک دعوت سورہ مزمل شریف۔ وہ قبر کے اوپر بیٹھ کر دعوت دیتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں شاہی سواری کی دعوت۔ تو وہ ایک طریقہ ہے ان کے ہاں، وہ قبر پہ بیٹھتے ہیں اس طریقے جیسے گھوڑے پہ بیٹھا جاتا ہے، تو جو قبر کا تعویذ ہوتا ہے یہ اس پہ بیٹھتے ہیں وہ اسی طریقے سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی مرشد کامل کی اجازت کے ایسا یہ عمل نہ کرے، نہیں تو پاگل ہو کے اترے گا۔ وہ عمل ہے لیکن وہ بہت سخت قسم کا عمل ہے۔ اچھا، چونکہ اس میں کشف قبور بہت ہے، کشف قبور، کشف قلوب، اور کشف الارض، کشف السماء، یہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کا کشف اس میں موجود ہے، اگر کوئی کشف کے لیے اس کو کرتا ہے اور اس پہ ریاضت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تحت الذرا اور عرش عظیم تک کا کشف اس کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ سبحان۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی دعوت دی تھی۔ آپ کے بارے میں کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، ایک شیخ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے خلفاؤں میں سے تھے وہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی زیادہ وہ تھا سفر، پانی پار کرنا پڑا دریا میں، اب ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم کشتی میں سوار ہو سکیں، اور نہ ہی وہاں کوئی کشتی موجود۔ تو میں نے بابا صاحب سے کہا کہ میں نے بابا صاحب اب اگر ہم پار جانا ہے ہمیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی جوتیاں اپنے ہاتھ میں لے لو، اور آپ نے بھی اتارنی جوتی ہیں، تو آپ نے اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں جو شیخ نے آگے بڑھ کے کہا حضور مجھے دیں، میں پکڑ لیتا ہوں۔ آپ نے ان کی جوتیاں بابا فرید کو پکڑ لیں، آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے آ جاؤ بس۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بابا کے پیچھے چل پڑا، بابا آگے بڑھے، جب بابا نے کہا آنکھیں کھولو تو میں نے آنکھیں کھولی تو ہم دریا کے پار تھے۔
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا. خیر، میں نے اس وقت تو کچھ نہیں پوچھا. جب ہم جہاں جانا تھا ہمیں جب اس جگہ پہنچے، ہم وہاں قیام کیا. جب وہاں سکون سے بیٹھے میں نے کہا بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میری. آپ نے فرمایا پوچھو. کہا کہ جو ہم نے دریا پار کیا یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میں نے سورہ مزمل پڑھی تھی اس پر ایک بار، اور ہمیں ذریعہ راستہ دے دیا. بس اتنی سی بات ہوئی تھی. سبحان تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے بھی اجازت دیں اس کی. آپ نے فرمایا وقت آنے پہ تمہیں بھی اس کی اجازت دے کے سبحان سبحان کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اس کے بہت بڑے عامل تھے. سبحان حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے یہی تعلیم فرمائی تھی سورہ مزمل شریف. جب آپ بابا فرید بیمار ہوئے اور آپ پر جادو ہوا تو بالکل قریب الموت ہو گئے آپ، ایسی حالت ہو گئی آپ کی. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور کوئی حل؟ آپ نے فرمایا یہ تکلیف تو ہمارے نصیب میں تھی اور آنی چاہیے تھی، اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفع بھی کرے گا. تم سورہ مزمل شریف پڑھو. سبحان اللہ. ہمارے سرانے بیٹھ. تو آپ سورہ مزمل شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں میں رات بھر بابا پہ سورہ مزمل پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا. تو رات کے آخری پہر میں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا کہ اے نظام، بابا نظام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص سے پوچھ رہا ہے کہ شیخ فرید کو کیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ فرید پہ جادو کیا ہے اور شہاب الدین جادوگر کے بیٹے نے کیا ہے. تو آپ کے علاقے میں ایک شہاب الدین جادوگر تھا بہت بڑا، جس نے آپ کی وجہ سے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا. تو پھر اس کا بیٹا، وہ تو مر گیا تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ جادو سیکھا تھا اس نے، اور اس نے بابا فرید پہ جادو کیا تھا. تو آپ نے پوچھا پھر؟ تو اس نے کہا کہ شہاب الدین بیٹے کے جادوگر کے بیٹے نے جادو کیا ہے اور شہاب الدین کی قبر کے پاس دفنا ہے ان کا پتلا بنا کر. انہوں نے کہا اچھا. کہا اے باؤ جاؤ صبح کو اور اس جگہ کو کھودو. آپ نے جا کے پتہ کرا کہ شہاب الدین کی قبر کہاں ہے، بتائی کہ یہ قبر ہے شہاب الدین جادوگر کی. تو پھر آپ نے اس کے پاس جب آپ نے جو اپنے نشانی بتائی وہاں پر آپ نے کھودنا شروع کرا تو کچھ بھی نہیں ملا. اب وہ آئے کہنے کہ بابا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اور جا کے کھودو. کہتے ہیں جب اور کھدائی کری تو ایک ہانڈی ملی، اس ہانڈی کو نکالا، اس میں پتلا تھا اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی. پھر یہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ سورہ مزمل پڑھتے جاؤ اور اس کی ایک ایک سوئی نکالتے جاؤ. آپ سورہ مزمل پڑھتے رہے، ایک ایک سوئی نکالتے رہے اس کی. جب ساری سوئیاں نکال دیں آپ نے کہا جاؤ اس کو دریا میں بہا دو. وہ دریا میں بہا کے جب آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، سبحان اللہ. سبحان ورنہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے. آپ نے فرمایا اب اس کا اثر دور ہو گیا مجھ کو سے، اور سورہ مزمل دم کر کے مجھے پانی پلاؤ دم کر کے. آپ نے 2 دن پلایا، بالکل تندرست ہو گئے دوبارہ. تو آپ کو جب آپ نے اجازت فرمائی تھی سورہ مزمل کی، اور آپ اپنے تمام مریضوں کا علاج، یعنی کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریضوں کا علاج اسی سے کرتے تھے. آپ کے پاس جو مریض آتا تھا آپ اسی کو دم کرتے تھے اس کے پڑھ کے. اور آپ فرماتے تھے میرے پاس جتنی بھی کشادگی جو نعمتیں ہیں وہ اس کی بدولت، اللہ. اس کی برکت سے. اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نظام الدین اللہ تجھے اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ تیرے لنگر خانے میں روزانہ 70 کلو نمک لگے گا. اللہ. سبحان اللہ. 70 سیر یعنی کہ بعض روایت میں 70 من بھی ہے.
اتنا کھانا پکتا تھا اللہ آپ کے یہاں۔ تو یہ سورہ مزمل کی برکت تھی۔ سبحان تو بہت بزرگوں نے یعنی کہ خاندان چشت میں اور خاندان قادریہ میں، سوربردی خاندان میں سورہ مزمل کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی حیثیت ہے، اور تقریباً ہر خانوادے نے اس سورت کو پڑھا ہے اور اپنے مریدین کو تلقین فرمائی ہے۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت اس کے بڑے عامل تھے سورہ مزمل شریف کے، اور آپ اپنے تمام مریدین کو سورہ مزمل کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ خوبی کی بات یہ کہ جادو کی جتنے بھی اقسام ہیں، جی جادو جو ہے سحر بالجنون ہے، سحر بالتفریق ہے، سحر بالحب ہے، اس طرح کے جتنے بھی جادو ہیں وہ تمام کے تمام سورہ مزمل سے دفع ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا صاحب ریاضت ہونا ضروری ہے۔ اس کے بڑے مناقب میں سورہ مزمل شریف کے۔ کتنا عرصہ میں اس کی ریاضت درکار ہے؟ ایک سال کی؟ دیکھیں، بات ہے ہمارے یقین اور ہماری یکسوئی اور پختگی کی۔ ہم جتنے پختہ ہوتے ہیں اور جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جلدی فائدہ مند ہے، یہ دور اثر ہے۔ اب بزرگوں نے اس کے مختلف چلے بتائے، مختلف طریقے بتائے۔ 117 مرتبہ پہ پڑھنے کا کہا ہے، 66 بھی پڑھنے کا کہا ہے، 41 بھی پڑھنے کا کہا ہے، 11 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے۔ مختلف وہ تو ہر آدمی کی انہوں نے طاقت کے مطابق 360 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے، 1000 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے یومیہ۔ اور حضرت سلطان باہو تو کہتے ہیں کہ 3125 بار پڑھ کے 40 دن میں 1.25 لاکھ کرو اس کو۔ اللہ اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ بات تو ایک کرامات میں سے تو ہو سکتی ہے، صحیح بات۔ ریاضت میں سے نہیں۔ اللہ تو وہ آپ نے اتنا بھی حکم دیا پڑھنے کا، اور اکثر مشائخ کے ہاں یہ خاندان اشرفیہ میں اس کا 101 مرتبہ کا روزانہ کا ورد ہے اللہ ان کے مطابق، کہ ایک سالک کو 101 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد یا تہجد میں پڑھنے چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1.5 گھنٹے کا عمل تو ہو گیا یہ، جی جو روانی سے پڑھے گا۔ تو اسی طریقے چشتیہ خاندان میں، اب یہ اشرفیہ خاندان تو بیسکلی چشتی خاندان کا ایک حصہ ہے، تو ان کے یہاں رائج ہے یہ۔ نہیں، آپ نے کن کن طریق سے اس کی زکاتیں ادا کی ہیں؟ میں نے تو بہت سارے طریقوں سے زکوٰۃ جی ادا کی۔ میاں صاحب نے جتنے طریقے فرمائے تھے میں نے سارے طریقے سے ادا اللہ کی اس پہ، 1000 بار بھی ادا کی اس کو روزانہ پڑھ کے، 117 بار بھی پڑھی، 360 بھی پڑھی، جو تعداد میں وہ فرماتے گئے کہ اس تعداد سے اس سلسلے میں، اس تعداد سے میں نے وہ تعداد پوری کری، اللہ اور اس کو بہت ریاضت کری۔ بہت مجھے شوق تھا اس کے پڑھنے کا، اور بہت پڑھی، اور فوائد بھی بہت دیکھے، اس کے ثمرات بھی بہت ہیں۔ اچھا، ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو آپ جتنا آبادی سے الگ ہو کے پڑھیں گے جی اس کی اتنی تاثیر نہیں۔ سبحان آبادی میں نے اس کی وہ تاثیر نہیں دیکھی پڑھنے میں صحیح جو آبادی سے باہر پڑھنے میں۔ صحیح میں نے اکثر اپنے چلے کیے سورہ مزمل شریف کے، وہ میں قبرستان چلا جاتا تھا، سبحان وہاں جا کے کرتا تھا۔ اچھا، پھر اصل اگر دیکھا جائے جی تو اس کے پڑھنے کا مقام بھی وہی ہے، سبحان یہ بھی بات ہے۔ میاں صاحب نے جیسے جیسے کے طریقے بتائے، اب وہ خیر بتاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، جی، میں تحدیث نعمت کے لیے تو بتا دیں۔ ہاں وہ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صحیح اب اسی طرح کسی مزار پہ یا جو آبادی سے باہر جی مزار ہو کر بیٹھ کے آدمی روزانہ 117 مرتبہ وہاں بیٹھے، تو صاحب مزار سے بالمشافہ سبحان
ملاقات ہوتی ہے، اللہ اور پھر وہ اپنی روحانیت اس کو تفویض کرتے ہیں، سبحان یعنی کہ روحانیت میں اس کو اپنا جانشین بناتے ہیں۔ سبحان ہم نے میاں صاحب نے بتایا، میں نے کہا کہ ایک میاں صاحب نے عمل بتایا تھا کہ 1000 مرتبہ روز کرنے کا، تو وہ میں نے کرا، تو وہ تقریباً 1.25 کیا تھا میں نے پھر۔ تو میاں صاحب نے فرمایا کہ اب اس کی ایک بات یہ ملے گی، تمہیں فائدہ ہوگا کہ تم جس مزار پہ جاؤ گے تمہارے صاحب مزار سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہنے کہ بس تم جا کے دیکھنا کہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ نصیر آباد سے نا یہ 3 ہٹی کا مزار قریب پڑتا تھا، جی تو میں وہاں سے نکلا، میں نے کہا چلو آج پہلے اسی مزار پہ چلوں میں دیکھوں۔ تو میں وہاں 3 ہٹی بابا نوری شاہ کے مزار پہ گیا۔ تو جب میں مزار میں، اس وقت یہ اتنے جو بھاٹ کیے ہوئے لگے ہوئے نا، کچھ بھی نہیں تھا یہ، جی بالکل صاف ستھرا، بس ایک گیٹ بنا ہوا تھا آپ کے مزار کا۔ تو ہم اندر گئے، جب جانے لگا میں اندر، تو ایک صاحب مجھے کھڑے ہوئے مل گئے دروازے پہ۔ تو وہ ایسے کھڑے ہوئے کہ گیٹ کے بیچ میں بالکل۔ تو میں جانے کے لیے میں نے سائڈ سے کہا میں نکلوں، لیکن جگہ تنگ تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ اچھے خاصے ذرا بھاری بھرکم لمبے چوڑے۔ میں نے بولا میں حاضری دینے آیا ہوں۔ کہنے نہیں جاؤ جاؤ، حاضری ہو گئی تمہاری۔ سبحان ارے میں نے کہا لے بھائی تم کون ہو؟ اللہ میں اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اچھا تو تمہاری کوئی مراد ہے، کوئی مقصد تو بتاؤ۔ میں نے کہا کوئی مزار پہ اگر آدمی حاضری دینے کے لیے آتا ہے، کوئی سال و ثواب کے لیے آتا ہے، تو کوئی مقصد مراد کے لیے آئے گا، زبردست ٹھیک ہے، مقصد مراد کا کوئی اسی تو آئے گا وہ۔ نہیں نہیں نہیں، کہنے آتے تو اسی لیے ہیں مزار پہ، کسی کی مراد ہوتی ہے، کسی کا مقصد ہوتا ہے، تم نے ایصال و ثواب پہنچانا ہے نا، تو اپنے گھر سے بیٹھ کے پہنچا دو۔ سبحان ارے میں نے کہا لے خواہ مخواہ تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، میں مزار پہ جانے کے لیے آؤں۔ نہیں نہیں جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری حاضری ہو گئی نا، بس بول دیا، اور کوئی مقصد ہے تو بتا دو، تم پہنچا دوں گا بابا تو۔ میں نے کہا بھائی تم بابا تو کیوں پہنچا دو گے، میں خود جا کے پہنچاؤں گا۔ کہ لیں گے نہیں نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں جاؤ۔ میں نے یار عجیب آدمی ہے، تو خواہ مخواہ دروازے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو میں دور بیٹھ جاتا ہوں، پہلے یہ جب ہٹ جائے گا پھر چلا جاؤں گا۔ میں وہاں سے ہٹا، پھر میرے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، پھر میں پلٹا، تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ میں گلے بھی گیا، میں واپس سیدھا اندر آ گیا۔ جب اندر آیا میں اندر جا کے بیٹھ گیا، میں نے ختم شریف پڑھی، ختم وغیرہ ایصال و ثواب کرا، بس پھر وہاں سے نکلا۔ تو جب میں باہر آیا تو اس شخص باہر کھڑا ہو، مجھے کہنے لگا باز نہیں آیا۔ میں نے کہا میرا تو ایصال و ثواب پڑھنا تھا، میرا کوئی اور مقصد تھوڑی تھا وہاں جانے کا۔ کہنے لگا نہیں تو دیکھنے آیا تھا نا کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ سبحان اللہ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ کہنے لگا نہیں ہوئی نا۔ میں نے کہا نہیں ہوئی تو نہیں، پھر جا جا۔ میں آ گیا وہاں سے۔ پھر جب میں میاں صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا میاں ملاقات تو کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ میاں صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے جو تجھ سے حجت کر رہا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا حجت؟ ہاں میں نے کہا ایک آدمی ملا تھا مجھے جو اندر نہیں آنے دے رہا مزار میں، تو کہنے لگے وہ بابا نوری جادو تھے، اللہ جو کہہ رہے تھے جا سبحان ہو گئی تیری حاضری۔ اللہ ارے میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ اللہ 2-3 بار میرے ساتھ ایسا ہوا، بابا نوری شاہ کے مزار پہ ہوا، ایک بار کالے پل پہ کے بابا بزرگ سے، ان سے تو خیر کتنی مرتبہ میری ملاقات ہوئی۔ سبحان پھر میاں صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو تم مزاروں میں مت جایا کرو، نہیں
کیونکہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے کہا میاں کبھی جانا پڑے، کہیں جانا پڑے تو کم سے کم، کہنے لگا ایسا جاؤ، یہ بات نہیں ہوگی، اب جب تم ارادہ کرو گے تو ہوگی۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر اچھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر میرا مزاروں پر پیر اٹھنا بند ہو گیا، جانا ہی نہیں ہوا۔ دادا میاں کے مزار پہ جانا جانا کہاں ہوتا ہے میرا، جی نہیں ہوتا۔ پھر پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ایسی پھر وہ، کہ میرا پھر بالکل، اب گھر والے بھی اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں چلو، میں نے کہا نہیں تم لوگ جاؤ، نہیں ہوتا جانا۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ مراقبے میں اگر تم چاہو اس کو پڑھو اور اس سے مراقبہ کرو تو بھی انشاءاللہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو پھر ہم نے وہ جانا آنا ترک کر دیا، اور پھر اس بات کی بھی ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ہم کسی بزرگ کو تکلیف دیں کسی بات کے لیے، یا کوئی ان سے وہ کریں۔ جب یہ سخی سلطان شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پر، آپ کے خاندان پر بڑی نظر ہے، توجہ ہے، شفقت ہے، پہلی مرتبہ کس طرح ملاقات کا معاملہ ہو؟ مجھے بڑی والی چہلکاف کرنی تھی، تو میں نے میاں صاحب سے جب کہا تو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جب میں آؤں گا پھر میں تمہیں اجازت دوں، اور اگر تمہیں جلدی کرنی ہو تو تم سلطان سخی شاہ بخاری پہ چلے جائیں۔ بات ہو گئی ختم۔ اب وہ میرے دماغ میں کوئی سنک سوار ہو گئی، میں نے کہا مجھے جو ہے بڑی چہلکاف کے عمل میں بیٹھنا ہے، تو میں اپنے ہمارے پیر بھائی جی عرفان میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی مجھے جو ہے نا چہلکاف کے عمل میں بیٹھنا ہے بڑی والی میں، اور تم مجھے اس کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھ یار میں نے نہیں کری ہے اس کو، مجھے معلوم ضرور ہے اس کا، لیکن میں نے کری نہیں ہے چہلکاف کا عمل، اب میاں صاحب سے تم اجازت دینا ہے اس کی۔ میں نے کہا میاں صاحب سے میں نے اجازت دی تھی، میاں صاحب نے ایسے ایسے فرمایا ہے، لیکن مجھے اس کے پرہیز کا نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو کہا میاں صاحب نے اور کیا فرمایا تھا؟ میں نے کہا انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اس کی اجازت دے دیں تو تم سلطان شاہ کی شاہ بخاری چلے جانا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہاں جاؤں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے جانا ہوا کورنگی، میں کورنگی گیا، اور کورنگی سے پھر میں نے سوچا کہ میں کالے پل چلا جاؤں۔ پھر میں تو کورنگی سے میں گاڑی میں بیٹھا، دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی گرمیاں تھیں جون جولائی کی، بالکل پڑ رہی تھی گرمی ہے، تو اس لیے میں چلا کرنا چاہ رہا تھا، میں نے قبرستان میں بیٹھ کے پڑھوں گا، اس وقت کھلی ہوا ہوگی وہاں پہ شام کے ٹائم میں، تو بڑا اچھا ہو جائے گا عمل۔ تو اس زمانے میں بارش کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، تو یہ سوچ کر میں عمل میں جا رہا تھا۔ میں تو وہاں سے میں دوپہر میں وہ 1-1:30 بجے کا ٹائم، سناٹے کا ٹائم بالکل، ہم وہاں سے گاڑی میں بیٹھے۔ اس زمانے میں اومنی کی بسیں چلا کرتی تھی گورنمنٹ کی، جی تو میں گاڑی میں بیٹھا وہاں سے، تو گاڑی جب کراسنگ پہ آئی تو ایک صاحب گاڑی میں چڑھے، اب وہ بڑے اچھے نورانی چہرے کے بزرگ، اور گاڑی سیٹ بائی سیٹ تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا نا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹھو، ہمیں آگے اترنا۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ گاڑی کئیوں بات کے نزدیک پہنچی تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے اترنا ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے ایک تھیلی میرے ہاتھ میں دی، اور جبکہ وہ بیٹھے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ تھیلی مجھے ہاتھ میں دی میرے، اور مجھ سے کہنے لگے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ سبحان میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں کچھ بول بھی نہیں سکا، انہوں نے جو تھیلی دی میں نے تھیلی پکڑ لی، کاغذ کی تھیلی تھی وہ، اور قیوم-آباد میں بس رکی، وہ اتر گئے بس پہ سے۔ اب قیوم-آباد میں
کا یہ خاص بات تھی کہ روڈ سے اور آبادی جو ہے وہ اتنی دور تھی جیسے یہاں سے خورشید بیگم پارک، باقی میدان تھا پورا، کوئی چلے تو نظر آئے. کوئی چلتا تو نظر آتا تھا. اب وہ اترے گاڑی پہ سے، گاڑی چلی، میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں. اللہ. میں پھر آگے شیشے کے پاس گیا، میں نے دروازے کے پاس جا کے جھانک کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں دور، نہ اس طرف نہ اس طرف. اچھا اس طرف تو آبادی تھی نہیں، اسی طرف آبادی تھی لیکن آبادی اتنی دور تھی. میں بڑا شیشو پنج میں نے کہا یہ کون تھے. میں بیٹھا، اور پھر میں نے تھیلی کھول کے دیکھی تو تھیلی میں مونگ کی دال اور ایک گلاب کا پھول رکھا ہوا، لیکن گلاب کا پھول عام گلاب کے پھول سے بڑا. مجھے وہ ہے، میں نے کہا اچھا چلو کیا ہے یہ مونگ کی دال اور یہ. خیر اس وقت میری سمجھ میں بات نہیں آئی. میں نے کہا دیکھتے ہیں. پھر ہم کالے پل پہ آئے، کالے پل سے اتر کے مزار شریف پہ گیا، حاضری دی تو وہاں ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا وہ چادر بچھی ہوئی تھی، اس میں اتنے بڑے بڑے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے. اللہ سبحان. میں نے کہا یار یہ تو مجھے اس چادر کے پھول لگ رہا ہے، اتنا بڑا تو پھول نہیں ہوتا، لیکن یہ چادر بھی بچھی ہوئی ہے، اسی کا پھول ہے یہ. خیر کوئی بات نہیں. میں نے وہاں فاتح واتح پڑھی، وہ تھیلی سنبھالی، تھیلی لے کر میں گھر آیا. گھر آن کے میں نے رکھ دی. تو میں اس چہلکاہ کو نا ورد کر رہا تھا تھوڑا روانی کرنے کے لیے، چلے کے لیے. تو میں اس کو پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی بزرگ جنہوں نے مجھے وہ دی تھی دار. سبحان. وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اب تم اس کو چہلکاہ پہ جا کے پڑھ لو، اس کا چلہ کرو، اور یہ جو ہم نے تمہیں دال دی ہے نا یہی استعمال کرنا بس پورے چلے میں، اور یہ پھول اپنے ساتھ رکھنا. کہ یہ تمہاری حفاظت کرے گا. میں نے کہا اچھا. میں نے وہ جب میرا تھوڑا سا ہوش آیا، میں نے بولا دیکھا تو میں نے کہا دال تو یہ ذرا سی ہے، وہ مشکل سے 1.5 پاؤ دال ہوگی، تو یہ 40 دن کیسے ہوگی پوری. اور یہ گلاب کے پھول کا میں کیا کروں. تو میں نے کیا کرا، میں نے اس کو کاغذ میں لپیٹ کے اور طے کرا کے پھر اپنے ٹوپی میں رکھ لیتا تھا میں اس کو جاتے ہوئے. اب وہ دوسرے سے ہم تھوڑی سی دال لیتے، پکاتے، اور وہ تقریباً وہ 40 دن کا میں نے چلہ بھی کر لیا، وہ دال ختم نہیں ہونے میں. سبحان اللہ. اب وہ اتنی دال رہے. سبحان. میں نے بولا یار یہ کیا مصیبت لگ گئی ہے، میں نے دال ہی ساری عمر کھانی ہے والی، یہ تو ختم ہونے پہ نہیں آ رہی. اللہ. اب میں اس کو لوں، اس میں سے روز پکوا لوں. اب وہ اگر مثال کے طور پر ایک چھٹاک بھی آپ دال روز پکاؤ گے تو وہ پھر بھی جو ہے 1 ہفتہ 10 دن میں ختم ہو جائے گی. وہ 40 دن پورے گزر گئے. 40 دن گزرنے کے بعد بھی وہ دال اتنی، میں نے مجھے نہیں لگتا سے جان چھوٹے گی میری دال سے. تو وہ میں نے اپنے پیر بھائی سے کہا، میں نے کہا یار یہ دال میرے لیے تو گلے پڑ گئی ہے، تو ختم نہیں ہونے کے دے رہی میرے اس کو. وہ مجھ سے کہنے یار یہ ختم مجھے لگتا ہے نہیں ہوگی، تو ایک کام کر ساری ایک ساتھ پکا دے. تو میں نے کہا کہ ساری ایک ساتھ پکاؤں تو کھلاؤں گا کس کو. ارے کہنے گھر والے کھا لیں گے سارے، اور کیا ہوگا، ایک دفعہ دال ہی پکا لے ساری والی گھر میں. میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. اب وہ بھائی ہم نے ساری دال پکوا دی، وہ سب گھر والے جب وہ ختم ہوئی دال. سبحان. میں نے کہا ورنہ یہ دال تو ختم نہیں ہونے والی. سبحان. تو جب یہ میں نے عمل کر لیا، تو عمل کرنے کے بعد ایک دن میرا دروازہ بجا گھر کا. تو میں دروازہ کھولا تو میری وہ ایک بیٹھک تھی چھوٹی سی، وہ اسی میں عمل وغیرہ پڑتا تھا. تو دیکھوں میں کہ ایک صاحب کھڑے میں، سلام کر رہا ہوں میں، وعلیکم السلام. تو گرمی بہت تھی، گرمی کا ٹائم تھا یہ. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اندر نہیں بلاؤ گے. میں نے کہا آ جاؤ اندر آپ.
وہ اندر آ گئے، کہہ رہے بہت گرمی ہو رہی ہے باہر۔ میں نے کہا، میں نے سراہی میں سے پانی نکالا، میں نے کہا پانی پیو گے؟ کہنے لگے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ وہ تم کچھ پڑھتے پڑھاتے ہو کیا؟ میں نے کہا اب وہ مصلی وغیرہ بچھا ہوا تصویر رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ ذکر وکر کرتا رہتا ہوں۔ کہنے لگے ایک بات بتاؤ، تم چہلکاف بھی پڑھتے ہو کیا؟ سبحان میں نے کہا ہاں چہلکاف بھی پڑھتا ہوں میں۔ کہنے لگے میاں چہلکاف تو لوگ جانتے ہیں، ایک ہی چہلکاف کو جانتے ہیں، دوسری کو تو نہیں جانتے۔ میں نے کہا میں دوسری بھی پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے کون سی والی؟ میں نے کہا بڑے کاف کی۔ اچھا تمہیں معلوم ہے بڑے کاف کی چہلکاف کا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو تم نے چلہ بھی کاٹا ہے اس کا؟ بولا ہاں چلہ کیا۔ تو کامیاب ہو گئے؟ میں نے کہا کامیابی ناکامی کا نہیں پتا، چلہ کاٹ دیا میں نے۔ تو کہنے لگے ہاں ہاں نہیں اللہ اللہ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے اور کامیاب کرے، اور یہاں ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، ہم جس کو اجازت دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے بولا آپ کون ہو؟ کہنے بس سمجھ میں آ جائے گی تمہارے کچھ دنوں ہم کون ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اب وہ انہوں نے کچھ بات کری اور انہوں نے مجھے پرچہ دیا، کہنے لگے یہ لو۔ تو وہ 2 صفحوں کا پرچہ تھا، تو ایک پہ دعائے مستجاب لکھی ہوئی تھی اور ایک پہ درود ماہی لکھا ہوا تھا ایک سائڈ پہ۔ تو مجھ سے فرمایا لگے درود یہ دعائے مستجاب ہے یہ؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہ لیں جس عمل کے لیے اس کو پڑھا جائے وہ عمل قبول ہو جاتا ہے، سبحان تم اس کے ساتھ پڑھا کرو اس کو ایک بار۔ میں نے کہا جی اچھا۔ میں نے لے کے اس کو پرچے کو رکھ لیا۔ کہنے لگے اچھا اب ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میرے گھر کے دروازے سے باہر نکلے، باہر چبوترا چھوٹا سا، وہ چبوترے تک گئے۔ میں نے اس پرچے کو تسبیح کے نیچے رکھ کے میں اٹھا باہر ان کو ریسیو کرنے کے لیے، باہر چھوڑ دوں، وہ غائب، اللہ۔ کوئی بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہاں گئے یہ؟ کوئی بھی نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں۔ میں نے وہ پرچہ دیکھا، وہ پڑھا میں نے پرچہ اور رکھ دیا۔ رات کو جب میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ ہیں، وہ ایک ایسی جیسی یہ ہے صوفہ، بڑا عالیشان صوفہ ہے، اور اس پہ بیٹھے ہوئے اللہ۔ اور شیر ان کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ۔ جو چیتا نہیں ہوتا یہ دھاریوں والا، یہ ان کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک جیسے لگ رہا ہے چہرہ شیر کا، ببر شیر کا ایسا ہے، اس پہ وہ ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی ہیں جو میرے پاس بیٹھک میں آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ذرا جھجک رہا ہوں کہ یہ شیر بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے آؤ 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 آگے آؤ۔ میں نے کہا حضرت یہ تو شیر بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں کہے گا، آ جاؤ، یہ ہمارے پلے میں دونوں۔ سبحان میں نے کہا اچھا۔ میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے قریب آیا، میں نے ان کی دستبوسی کری۔ کہنے لگے میاں ہم تو تمہارے پاس آئے تھے، تم نے دھوم میں کھڑا رکھا تھا ہمیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے کیا پتا تھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ہی تمہیں چہلکاف کی اجازت دی تھی، ہم نے ہی تمہیں دال دی تھی، ہم نے ہی تمہیں پھول دیا تھا۔ اللہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو ہمیں نہیں پہچانتے تم؟ سبحان۔ میں نے کہا نہیں حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہ تو فرمانے لگے کہ ایک عمل انہوں نے مجھے اور تعلیم کیا کہ یہ بھی پڑھا کرو۔ میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے یہ صحفی کا قائم مقام ہے۔ سبحان۔ ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کی دستبوسی کی، میں نے کہا اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جاؤ۔ دوسرے دن پھر میں وہاں مزار شریف کا حاضری کے لیے گیا۔ تو میں کورنگی میں رہ رہا تھا جب، یہ میرا ناک کے آنچے کا واقعہ ہے۔ جب میں یہاں سے کورنگی چلا گیا نا، تو ہمارے جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی مامی کی، جی تو وہ گھر ایسا تھا کہ گیرلی تھی، گیرلی کی میں کے اندر جو دیوار تھی اس میں کھڑکی تھی ایک بڑی،
تو یہ چھٹی نہیں ہوئی تھی. اچھا میں پنجاب گیا ہوا تھا اتفاق سے کام سے کسی, تو ایک دن یا 2 دن پہلے ہی میں گیا تھا چھٹی سے اس کی ولادت کے 4 دن بعد یا 5 دن بعد. تو ہماری بیوی کہنے لگی کہ میں اس کو چھوڑ کر کچھ کام سے اندر گئی, جب میں کمرے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں کھڑکی پہ اور وہ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ کون ہو اور آپ گیلری میں اندر کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو کہیں بھی آ سکتے ہیں, مگر ہم تو بچے کو دیکھنے آئے تھے. تو فرمانے لگے یہ طارق کا بیٹا ہے نا؟ سبحان انہوں نے کہا ہاں. بس ٹھیک ہے بولے. تو یہ کہہ کے بولے وہ آگے بڑھے اور وہ غائب ہو گئے. سبحان وہ ڈر گئی کیا ہوا کیا نہیں ہو گیا. پھر وہ جب میں آیا تو نے مجھے بتایا ایسے ایسے مسئلہ, تو میں نے کوئی بات نہیں, 100 مہینہ ہو جائے تو پھر حاضری دے دیں گے وہاں پہ. اچھا 100 مہینہ ہو گیا. اب جب حاضری کے لیے ہم گئے تو ایک ٹیکسی والا مل گیا ہمیں. میں ٹیکسی لینے کے لیے گیا تو ٹیکسی والا ایک مل گیا. وہ میں کھڑا ہوا تھا, اب میں ٹیکسی روک رہا, وہ آیا میرے پاس, کہنے لگا تمہیں ٹیکسی چاہیے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے کالے پل جانا ہے؟ سبحان میں نے کہا جانا تو کالے پل ہی ہے. سبحان تو کہنے لگا واپس بھی آنا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا واپس بھی آنا ہے. تو کہنے لگا آنے جانے ہی کر لو. میں نے کہا آنے جانے ہی کر لو بھائی, کیا لوگ ہیں؟ کہنے 100 روپے دے دینا آنے جانے کے. میں نے کہا چل بھائی بہت اچھا ہے 100 روپے تو چل. ہم گئے آئے. اچھا میرے 4 بچے کورنگی میں ہوئے جی اور چاروں بچوں پہ ایک ہی ٹیکسی ڈرائیور ملا مجھے. اللہ اکبر. جب بھی اچھا میں ویسے ٹیکسی عام حالوں میں جاؤں تو مجھے نہیں ملتا تھا, سبحان اللہ. لیکن جب میں یہ کہ بھائی 100 مہینہ ہو گیا بچوں کو مان لے کے جانا, وہی ٹیکسی ڈرائیور ملتا مجھے. سبحان اللہ. وہ چھوٹتے مجھے دیکھتے ہی کہتے کالے پل چلنا ہے, اللہ چلو. کیا بات. سبحان تو ان کی بڑی نظر رہی بہت سارے معاملات میں اور بہت میری مشکلوں میں. بہرحال ان کی ایک بڑی نظر کرم رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کا احسان تھا, ان کا کرم تھا کہ ان کی وجہ سے ہوا یہ, ورنہ ہمارا تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ انہی کی وجہ سے تھی. وہ فرماتے تھے کہ میاں یہ سورہ مزمل کی برکت ہے. سبحان. تو اس کے جو ہے نا بڑی تاثیر ہے سورہ مزمل کی, اور بڑے اعمال ہیں اس کے. جتنے بزرگوں نے اس کے اعمال بیان کیے ہیں, دوسرے عمل کے کم ہی بیان کیے ہیں. اسی لیے تمام خاندانوں میں یہ رائج ہے, اور لوگ اس کو روحانیت کو بڑھانے کے لیے اور روحانیت کے استحکام کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. اور میاں صاحب تو اس کو سب سے زیادہ بس وہ فرماتے تھے کہ اگر اس کو پڑھنا ہے تو اس کو قبرستان میں جا کے پڑھو. اچھا وہ تو کمبل اوڑھ کے پڑھنے کو کہتے تھے, لیکن وہ کمبل اوڑھ کے پڑھنا گرمی میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا. میں نے کہا سردیوں میں تو کر سکتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کمبل پوش اسی سے بنتا ہے. سبحان سبحان. کمبل کا پھر ریزن ہوتا ہے, چادر کا یا کمبل کا پھر رکھنی پڑتی ہے. میں نے کہا مجھے مت دلوانا تم یہ چادر کا یا کمبل کا, میں ایسے صحیح ہوں. تو کہتے نہیں کوئی بات نہیں تو مت لے, لیکن فرماتے تھے کہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے. آپ فرماتے تھے کہ کم سے کم, جیسے پنجاب میں لوگ چادر رکھتے ہیں نا اپنے پاس, کہتے تھے چادر اپنے کندھے پہ ضرور رکھو, اس کا عامل کو رکھنی چاہیے. لیکن وہ کہ ان کی ایک بڑی نظر تھی, تو وہ انہوں نے شرائط یا قید و بند سے آزاد رکھا. ورنہ ہمارے پیر بھائی جو اور تھے ان سب پر پابندی تھی اس چیز کی کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو. تو ان کی نظر عنایت تھی کہ انہوں نے زیادہ پابندی نہیں رکھی اس کی, ورنہ یہ عمل بڑا کمال ہے. میں ابھی بھی وہ تشنگی باقی ہے. وقت ہمارا تقریباً پورا ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ آئندہ اگلی نشست بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید اس سورہ مزمل کے اوپر بات ہو. ابھی بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی ہم ذہن میں ہیں, انشاءاللہ وہ سوالات کی صورت میں میاں حضور کی بارگاہ میں ہم رکھیں گے, اور انشاءاللہ العزیز کل اس حوالے سے بھی محتشم بھائی نے ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی, وہ بھی کل انشاءاللہ میاں حضور سے پوچھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے.
آپ کا سایہ شفقت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، آپ کی خصوصی شفقت توجہ عنایت ہم سب پر فرمائے۔ میں اسے دعا فرمائے۔ اللهم صل سيدنا محمد عادل الجود والكرم والعلم وبارك وسلم یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی محتاجگی سے، ہر طرح کی اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں، وبائیں ناگانیاں، امراض خبیثہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، صحتیں، کشادگی، آسانی عطا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی فیضات اور برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن جن کی جو حاجتیں ہیں اور جن جن معاملوں میں پریشانیاں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو حاجتوں کو رفع فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں کل مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔